بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بلوچستان میں قوم پرستوں کی طویل ترین تحریک جاری ہے۔ پرتشدد کارروائیوں میں سینکڑوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کن عوامل نے اس تحریک کو جنم دیا؟ یہ بلوچوں کے سیاسی حقوق کی جنگ ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی بیرونی سازش ہے؟ کیا بلوچ سردار اب بھی اہم ہیں یا قیادت ان کے ہاتھ سے نکل چکی؟ گمشدہ افراد پر فریقین کا موقف کیا ہے؟ مسئلے کا حل طاقت کا استعمال ہے یا سیاسی مفاہمت؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویلاگز میں جائزہ لیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا دور بلوچستان میں امن سے گزر گیا۔ اس دور میں بلوچ قوم پرست زیادہ سرگرم نہیں تھے۔ 1988 میں جنرل ضیاء ایک فضائی حادثے میں مارے گئے اور ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ الیکشن کے نتیجے میں مرکز میں بے نظیر بھٹو اور بلوچستان صوبے میں نواب اکبر بگٹی نے حکومت بنائی۔ جلد ہی بگٹی کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اختلافات شروع ہو گئے۔ بگٹی بلوچستان میں بے نظیر حکومت کی مداخلت کے خلاف تھے۔ اگست 1989 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں کبھی خود مختار جمہوری عمل کو برداشت نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ڈسمس کیا تھا۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے اکبر بگٹی کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ اکبر بگٹی کے بعد عطا اللہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے تمام قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور یوں اختر مینگل کی حکومت بھی اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ تاہم بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ایک کام یہ ہوا کہ ناراض مری قبیلے کو راضی کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ مری قبیلے کے ہزاروں لوگ اور بڑے بڑے سردار 1970 کی دہائی میں افغانستان چلے گئے تھے اور 20 سال سے وہاں مقیم تھے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ بلوچستان واپس آ گئے۔ ایک بڑے مری سردار میر ہزار خان مری نے مزاحمتی سیاست ترک کر دی اور مرکز سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی۔ البتہ 1990 کی دہائی میں ایک یہ ہوا بڑا کام کہ پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دینے کے منصوبے کا اعلان کر دیا، تو بلوچ قوم پرست تحریک نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بلوچ نوجوان سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بلوچستان کی معاشی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ سردار بھی یہی سمجھتے تھے، خاص طور سے گوادر بندرگاہ کی ترقی کے منصوبے کے بعد سے وہ سمجھتے تھے اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے بلوچستان کی۔ اس منصوبے کا اس زمانے میں بہت چرچا ہوا تھا اور پاکستان بھر سے لوگ گوادر میں ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے کاروبار میں دلچسپی لے رہے تھے۔ بلوچوں کو محسوس ہوا کہ بڑے پیمانے پر گوادر میں دوسرے صوبوں سے نقل مکانی ہوگی اور وہ اپنے صوبے میں اقلیت میں ہو جائیں گے۔ قوم پرستوں کا خیال تھا کہ ریاست بلوچوں کے وسائل پر قبضہ کرتی جا رہی ہے اور ان کو حصہ نہیں مل رہا۔ بلوچ نوجوان بڑے پیمانے پر مسلح قوم پرست تحریک میں شامل ہو گئے۔ قوم پرستی کی یہ تحریک اس وقت زیادہ زور پکڑ گئی جب سن 2002 کے عام انتخابات ہوئے اور ان کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنما اپنی حکومت نہیں بنا سکے۔ انہوں نے الزام لگا دیا کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی تھی الیکشن میں، اور متحدہ مجلس عمل اور مسلم لیگ کاف کو مصنوعی طور پر الیکشن جتوایا اور ان کا اتحاد بنوا کر صوبائی حکومت بھی بنوا دی۔ اس الیکشن کے بعد لسبیلا کے سردار جام یوسف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لسبیلا کے سردار تاریخی طور پر پاکستانی ریاست سے تعاون کرتے رہے ہیں، لیکن یوں کہیے کہ 2002 کے الیکشن میں دھاندلی یا انجینئرنگ نے موجودہ بلوچ قوم پرست تحریک کی بنیاد رکھی۔ کوئٹہ اور کراچی میں بائیں بازو کے بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے بھی الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ بائیں بازو کے ورکرز نے بلوچ قوم پرست سرداروں کے ساتھ مل کر خود مختار بلوچستان کی تحریک شروع کر دی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن BSO کے کارکنان اچانک سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے مسلح جد و جہد کے لیے ایک نئی تنظیم بنا لی، بلوچستان لبریشن فرنٹ یا BLF۔ اگرچہ بڑے بلوچ سرداروں میں نا اتفاقی رہی ہے، مری، بگٹی، مینگل یہ تین بڑے قوم پرست سردار ہیں اور تینوں نے ماضی میں اپنی الگ الگ جماعتیں بنائیں،
لیکن جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو اس میں بلوچ قوم پرستی کی لہر دوبارہ اٹھی، تو وہ سردار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک سیاسی اتحاد بنا لیا، اسے بلوچ یکجہتی اتحاد کا نام دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوری عمل میں رکھنے نے متعدد بلوچ قوم پرستوں اور علیحدگی پسندوں کو مضبوط کیا۔ 1956 کے آئین کی منسوخی ہو، یا جنرل ایوب خان کا مارشل اللہ ہو، یا 70 کی دہائی میں عطا اللہ مینگل کی وزارت کی برطرفی، ان سب نے بلوچ قوم پرستوں کو مضبوط کیا۔ تاہم جنرل پرویز مشرف کے دور میں بلوچ قوم پرست تحریک نے زیادہ جارحانہ رنگ اختیار کر لیا۔ بلوچ قوم پرستوں نے ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے جڑے ہوئے علاقوں میں سوئی گیس کے پائپ لائنوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس مرتبہ قوم پرست تحریک کی قیادت سردار اکبر بگٹی کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے پاکستانی ریاست کو 15 نکات پر مبنی مطالبات کی فہرست پیش کی اور نعرہ لگایا کہ ساحل اور وسائل پر صرف بلوچ عوام کا حق ہے۔ یہاں ساحل سے مراد بلوچستان کا سینکڑوں کلومیٹر لمبا سمندری ساحل اور گوادر بندرگاہ تھے۔ انہوں نے مسلح کارروائیوں کا جواز دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر عوام کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے تو وہ حملے تو کریں گے، یہ بگٹی نے کہا۔ انہوں نے عسکری کارروائیوں کو عوامی رد عمل قرار دیا، جبکہ حکومت اسے تخریب کاری قرار دیتی تھی، دہشت گردی قرار دیتی تھی۔ اکبر بگٹی نے جنرل مشرف کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوئی گیس سے بلوچ نوجوانوں کو مزید ملازمتیں اور مراعات دی جائیں۔ جنرل مشرف یہ مطالبات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ جیسے ہی بلوچ قوم پرستوں کی تحریک زور پکڑنے لگی، اسلام آباد میں ظفر اللہ جمالی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ جمالی بلوچ تھے۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں فوجی چھاؤنیاں بنانے اور فوجی کیمپوں کے قیام کا کام شروع کر دیا۔ اس سے قوم پرست مزید بکھر گیا۔ اس دوران جنوری سال 2005 میں سوئی میں سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر سے عصمت دری کا واقعہ پیش آ گیا، ریپ ہو گیا۔ الزام ایک سرکاری افسر پر لگایا گیا۔ اکبر بگٹی نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سرکاری حلقوں نے کہا کہ واقعہ نہیں ہوا اور یہ بیانیہ اکبر بگٹی کی سازش تھا تاکہ بلوچ عوام میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جائے۔ انہی دنوں میں بلوچ قوم پرستوں نے سوئی فیلڈ پر راکٹ سے حملے کر دیا۔ مارچ 2005 میں بگٹی قبائل اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ ہوئی۔ اس لڑائی میں 10 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ 17 مارچ کو سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کر دیا، جس میں 30 لوگ مارے گئے۔ اکبر بگٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے مزید بڑھ گئے۔ دسمبر 2005 میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ جنرل پرویز مشرف مری قبیلے کے مضبوط گڑھ کوہلو میں جلسے سے خطاب کرنے گئے۔ وہاں ان پر راکٹ سے حملہ ہو گیا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن مشرف اس پر بہت برہم ہوئے اور چند ہفتوں بعد ڈیرہ بگٹی میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اکبر بگٹی پہاڑوں میں چلے گئے، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی صحت خراب تھی۔ یہ مزاحمت کی علامت تھا۔ بلوچستان میں پہاڑ پر جانا مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس بار بلوچ قوم پرست تحریک میں صرف سردار اور ان کے وفادار کارکن ہی شامل نہیں تھے، بلکہ تعلیم یافتہ بلوچ نوجوان بھی اس تحریک کا حصہ بن چکے تھے۔ اس وقت تک بلوچ قوم پرست تحریک کی سربراہی نواب اکبر بگٹی کر رہے تھے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کا عروج کا زمانہ تھا۔ تاہم فرنٹ پر مسلم لیگ قاف تھی۔ حکومت کی جانب سے چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین نے اکبر بگٹی سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے اکبر بگٹی سے معاملات بخوبی آگے بڑھ گئے تھے، مفاہمت ہونے والی تھی۔ لیکن اگست 2006 کو ایسا واقعہ ہوا جس نے بلوچستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 26 اگست 2006 کو فوجی آپریشن میں اکبر بگٹی جاں بحق ہو گئے۔ بگٹی کی ہلاکت نے مسلح بلوچ شورش کو مزید بھڑکا دیا۔ بلوچستان میں پنجابی مزدوروں اور ایران جانے والے مسافروں پر حملے بڑھتے چلے گئے۔ اسی دوران میں متعدد بلوچ کارکن اور مسلح جنگجو گمشدہ ہونے لگے۔ بلوچ تنظیموں نے الزام لگایا کہ سرکاری ادارے ان بلوچوں کو اغوا کر کے اپنے عقوبت خانوں میں قید رکھتے ہیں یا انہیں مار کر ان کی لاشیں غائب کر دیتے۔ ریاست کا موقف تھا کہ یہ لوگ گمشدہ نہیں بلکہ خود پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کئی بلوچ قوم پرستوں نے کھلا بھارت سے امداد کی درخواستیں شروع کر دیں۔ سن 2002 سے
شروع ہونے والی بلوچ قوم پرست تحریک کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اب بلوچ سرداروں سے زیادہ بلوچ نوجوانوں کی قیادت اہم ہو گئی ہے۔ بلوچ خواتین بھی ایجیٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ تعلیم یافتہ بلوچ خواتین نے خودکش حملے بھی کیے ہیں۔ یہ تحریک صوبائی خود مختاری سے زیادہ علیحدگی پسندی کی طرف مائل ہے۔ پاکستانی ریاست نے اسے فتنۃ الہند کا نام دیا ہے، یعنی یہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کی اسپانسرڈ سازش اور دہشت گردی ہے۔ یہ تحریک 2002 سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے اور اب تک کی طویل ترین بلوچ قوم پرست تحریک ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طاقت کے استعمال سے یہ تحریک دم توڑ جائے گی، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالآخر ریاست کو بلوچ قوم پرستوں سے سیاسی مفاہمت ڈیل کرنا پڑے گی تاکہ بلوچستان صوبے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ شکریہ۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔